عذاب یا آزمائش آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بارشیں نہیں ہو رہی ہے. جس طریقے سے آج اس چلکلان کے مہینے میں کشمیر کے اندر بہت سردی ہوتی تھی لیکن گرمی دکھائی دے رہی ہے, اور باہر کی ریاستوں میں آج سردی دکھائی دے رہی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے کیا؟ اس کی آزمائش ہو رہی ہے کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سید زادہ صاحب ہیں, جو ایک اسکالر بھی ہیں اور اسلام کے حوالے سے بہت بہترین ان کے پاس ایجوکیشن ہے. حالانکہ خود پیشے سے ایک انجینئر بھی ہیں, اور الحمدللہ ان کو جو بھی انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ آپ تک یہ ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ 25 جنوری تک جو ہے وہ موسم اسی طریقے سے خشک رہے گا. اگر آج کے وقت میں بھی موسم خشک رہ رہا ہے تو کیا یہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی آزمائشیں ہو رہی ہیں ہم پہ, اور جس کی وجہ سے ہم پہ عذاب جو وہ نازل ہو رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. میرا سوال آپ سے رہے گا سید صاحب کہ آج کے مہینے میں بارشیں ہوتی تھی, برف باری دیکھنے کو ملتی تھی, لیکن کشمیر پورا خشک ہے, کشمیر کے وہ ٹورسٹ مقامات خشک ہیں, لوگ پریشان ہیں. تو کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ آزمائشیں ہو رہی ہیں اور ہم لوگوں کے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کے ان گناہوں کا عذاب بھی ہم مان سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ اس موضوع پر آپ نے اس ناچیز کو موقع دیا کہ میں کچھ کلام کر سکوں. حالانکہ بساط نہیں ہے, یہ علماء حقہ کا یہ فریضہ ہے. بسم اللہ. تو میں اتنا اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ کا میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ بتاتا ہے کہ اس بار موسم میں بارشیں ہونے کا سلسلہ ہوتا رہتا تھا, لیکن چونکہ آج خوش سالی ہے, بارشیں نہیں ہو رہی ہے. تو اسلامک پرسپیکٹو سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحیح احادیث طیبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس طریقے کے واقعات ہو جائے تو احادیث پاک میں آیا مفہوم حدیث ہے, تو ایک نماز ادا کی جاتی ہے صلاۃ الاستغاثہ کے نام سے. صلاۃ الاستغاثہ کے نام سے, استغاثہ کے نام سے. یہ سب لوگوں کو ادا کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے. بلکہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ بھی آیا ہے کہ جو انسان ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے, سیلف ریئلائزیشن کرتا ہے ایک لمحے کے لیے, تو 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. ایک بار بھی اگر ہم غور و فکر کریں گے کہ ہم کیا ہے, دن میں کتنی اچھائیاں کر رہے, دن میں کتنی برائیاں کر رہے, کس کا حق دبا رہے, کس کے ساتھ ہم ناانصافی کر رہے, اگر ان سبھی معاملات کو ہم دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیشہ رحمت و انوار کا ہی نزول ہوتا رہے گا. اب میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کبھی کبھار ہم پر یہ چیزیں آ جاتی ہے, کبھی فائنینشیل کرائسس آ جاتی ہے, کبھی موسمیات کی وجہ سے, تو یہ صرف اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ یہ بندہ پلٹ کر میرے راستے کی اور آ جائے. عام طور پر میں یوں کہوں آپ سے, جیسے آپ نے گجر بکروال ایک بہترین طبقہ ہے, وہ آپ یہ بکریاں وغیرہ رکھتے ہیں, تو ساتھ ساتھ میں آپ ایک جو ہے وہ کتا بھی کرتا ہے, تاکہ اگر کوئی بکری بیڑ وغیرہ ادھر ادھر چلا جائے تو اس کی آواز سے جو ہے وہ واپس پلٹ کر آ جائے. تو زندگی میں مصائب, آلام, مصیبتیں یہ اسی طرح سے ہے. یہ ہمیں رب کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں تمہارا جو ہے اب پاؤں پھسل کو آ رہا ہے, واپس پلٹ جاؤ. تو اس طریقے سے گناہ ہمارے بڑھ رہے ہیں سر. یقیناً آپ دیکھیے اب ہم کیا مطلب, میں اگر اپنے دامن کو دیکھوں گا تو سارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے. ایسا کچھ لگتا ہی نہیں کہ مجھے اپنے آپ پر کہ ہاں ایک بھی نیکی جس سے بخشا جاؤں گا. صرف اتنا ہے کہ اللہ کے فضل پر یقین ہے اور کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت پر یقین ہے. سر یہ آج جیسے اس موسم کے اندر کافی زیادہ جو بارشیں ہوتی تھی, برف باری بھی ہوتی تھی, ٹورسٹ کا بڑا ہمیں ایک اکنامی بوسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی. اتنا ہی نہیں بلکہ کئی سارے لوگوں کے جو ہیں وہ یہ بھی امیدیں تھی کہ آگے فصل ہوں گے, ہارٹیکلچر ایگریکلچر پرپز کے حوالے سے بھی لوگ بات کرتے تھے کہ سب ٹھیک رہے گا. لیکن یہ سب نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ہارٹیکلچر پرپز کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ہم لوگوں کے اعمال اتنے جو ہیں وہ یعنی کہ صحیح نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اب ہم لوگوں کے رزق پہ بھی اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے, جن لوگوں کے اندر ایمان اور عقائد کی درستگی ہے وہ میری باتوں کو صحیح فہم کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اگر جو صرف اسے سائنسی طور پر دیکھا جائے گا تو میری باتیں اس پہ اثر نہیں کریں گی. لیکن میں ان سے مخاطب ہوں جن کے سینے میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ واقعی طور پر ہم یہ جانتے ہیں اس وقت جو ہے, جیسے کہ قرب قیامت سے پہلے جو آثار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تھے کہ عرب میں جو وہاں پر میڈوز بن جائیں گے, وہاں دیکھیے آپ آج سائنس کے اعتبار سے اب وہاں زرخیزی آ چکی ہے, وہ
جہاں آپ سمجھے پورا ڈیزرٹ ہی زرڈز ہوا کرتا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی علم غیب کی یہ دلیل ہے کہ حضور نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ وہاں قرب قیامت سے پہلے وہاں جو آپ کی ریگستان ہے ڈیزرٹ سے وہاں میڈوز بنیں گے. تو وہ یہ قرب قیامت کے جو آثار ہمارے قیامت نزدیک آ رہی ہے, بالکل آ رہی. اور میں سائنٹیفکلی آپ کو یہ بتاؤں, اس پر 2023 کی ریسرچ بھی میرے سامنے آئی ہے کہ ہمارے پاس جو یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ پول جو ہے سن کے, یہ بھی اب جو ہے اپنی جگہ سے روٹیٹ کرنے کو آئے ہیں. وہ حضور علیہ السلام پر قربان جائے, آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے جو سن ہے وہ رائز ہوگا ویسٹ میں. اس پر تحقیق کری ان سائیکالوجسٹ نے, ریسرچر سائنٹسٹ نے. اب جو ہے وہ پولز بھی اپنے ڈائریکشن سے ڈیویٹ ہو گئے ہیں. تو یوں سمجھیے آپ کی قرب قیامت کے آثار اب آہستہ آہستہ سبھی مکمل ہونے کو آ رہے ہیں. تو ابھی بھی ہے وقت ہمیں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا چاہیے, اور سب سے بہترین اللہ کے آگے اپنے گناہوں کے لیے جو ہے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنے کے 4 اور شرائط. نوجوان بچوں کو جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی میں آپ سے عرض کروں, جھوٹ اور زنا سے بچنا چاہیے. توبہ کرنے کے 4 شرائط ہے. 4 شرائط ہیں سر. اس میں انہوں نے لکھا ہے بزرگوں نے, ایک فرسٹ ہے اس کو بولتے ہیں دیٹ اسٹینڈس فار آر مینز ریمورس. اپنے پچھلے گناہوں پر پچھتاوا کرنا, اقرار کرنا کہ میں نے گناہ کیا, اللہ میں مجرم ہوں, اس کو ایکسپٹ کرنا. پچھتانا, اگر رونا نہ آئے تو ایسی صورت بنانے کے لگے رو رہا ہے. تیسری بات, پھر اس کے بعد یہ کہنا یا اللہ میں دنیا والوں کے لیے توبہ نہیں کر رہا, تیری رضا کے لیے تو یہ کرے. اور اس کے بعد عہد مصمم کرے کہ اب میں نے جو گناہ کیا یہ دوبارہ میں نہیں دہراؤں گا. تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو یقیناً یہ ہے کہ اللہ ہم پر, وہ تو رحیم و کریم ہے ہی, بس یہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ ہم اس کی طرف پلٹ کر آ جائیں. جس طریقے سے سید صاحب نے کہا, یہ ایک سکولر بھی ہیں, ایک استاد بھی ہیں, کافی قابل عزت انسان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ عذاب ہے اور عذاب کے اندر آزمائشیں بھی ہو رہی ہیں. یقیناً طور پہ ہم لوگوں کے گناہوں کا پلڑا باری ہو چکا ہے اور اللہ کے آزمائشیں شروع ہو چکی ہیں. آج سردی کا عالم ہے, کشمیر میں گرمی ہو رہی ہے, ملک ہندوستان کے ان ریاستوں میں سردی ہے جہاں پہ گرمی تھی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی موسم خشک ہو چکا ہے. پورے طریقے سے جو ہے وہ کشمیر کے اندر بارشیں, برف باری نہیں ہو رہی ہے, چلکلان شروع ہو چکا ہے. 25 جنوری تک پریڈکشن ہے کہ موسم صاف رہے گا. تو اس حوالے سے چلکلان کا پورا مہینہ ہی ختم ہونے جا رہا ہے. تو آپ یہ یقین مان کر چلیں کہ شاید یہ ہم لوگوں کے گناہ ہیں. میں آپ سے ایک بات میں عرض کروں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, the second caliph of Islam, جنہوں نے more than 3 continents پر حکومت کری, ویکیپیڈیا پہ دیکھیے, وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے آپ کو کانسیپٹ آف جوڈیشری دیا ہے, آپ کو جیل کا کانسیپٹ دیا ہے, آپ نے ہاسپٹل کا کانسیپٹ دیا ہے, آپ نے آپ کے دور مبارک میں ایک دن زلزلہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کی طرف اشارہ کرتے فرمایا, اے زمین یہ بتاؤ حضرت عمر نے آپ پر عدل و انصاف سے کام نہیں لیا, زلزلہ رک گیا. تو کیا سمجھے آپ, یہ ہمیں اسلامک تھیولوجی سے ایک کانسیپٹ یہ ملتا ہے. اگر کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہے, اب مصیبت اور آزمائش میں فرق ہے. مصیبت وہ اللہ کی طرف سے ہے جس سے آپ رب کے رستے سے دور ہو جائے. مان لیجئے بندہ نماز سے ہی دور ہو رہا ہے, ایسے گناہ کر رہا ہے کہ دور ہی ہو رہا ہے, اللہ کے رستے سے دور ہو رہا ہے, تو یہ اس کے لیے مصیبت ہے. باقی یہ ہے کہ مان لیجئے کسی کو فائنینشلی تو پرابلم آ چکی ہے, اب اس کے بعد سب سہارے چھوڑ گئے, اب وہ اللہ کے رستے میں آ رہا ہے, وہ رو رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے. اب یہ مصیبت نہیں, یہ اس کی آزمائش ہے. آزمائش کا سمپل اتنا ڈیفینیشن ہے کہ جو تکلیف آپ کو رب کے قریب کرے وہ آزمائش ہے. بالکل, جو تکلیف آپ کو رب کے قریب کرے وہ آزمائش ہے, اور یہ تکلیف جو ہمیں رب کے قریب کر رہی ہے ہماری آزمائش ہے. خواتین و حضرات, اس لیے کیونکہ ایگریکلچر جو لوگ کسان ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا اگر آگے برف باری یا بارشیں نہیں ہوئی. ہارٹیکلچر, فروٹ والے, میوہ کاشتکاروں کا ہو جائے گا. خشکی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کشمیر کے اندر کئی سارے علاقوں میں دکانوں کو آگ لگ رہی ہے, وہ نظر آتش ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اوپر یہ آزمائش اتنی بڑھ چکی ہے اب کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آئے روز نئی چیزیں اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, شاید جو ہماری اس پیڑھی نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں. میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں, اپنی رائے ضرور دیں. دیکھتے رہیں خاص پروگرام عامر سہیل کے ساتھ. اللہ حافظ.